صدر پاکستان کی اس ٹویٹ کے بعد جو کہ ترمیمی بل 2023 جو آرمی ایکٹ کے متعلق ہے اور جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے متعلق ہے اس پہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، اور دوسرا آسپیکٹ سائفر والے معاملے پہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اور پہلے موضوع پہ اگر ہم آئیں تو آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت 3 آپشنز ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ جب کوئی بھی بل نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہونے کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اسینٹ کے لیے آتا ہے تو ان کے پاس آپشن ہے کہ یا تو وہ اسینٹ کر دیں، ان کو یعنی اپروو کر دیں، اور یا اس کو ود ان اے پیریڈ آف 10 days with certain observations ان کو واپس بھجوا دیں۔ صرف یہ 2 آپشن ہیں 75 کے تحت۔ اور تیسری آپشن یہ ہے کہ جب وہ واپس چلا جائے اور اس وقت نیشنل اسمبلی اور سینٹ ان سیشن ہو اور جوائنٹ سیشن میں وہ دوبارہ وہی بل پاس ہو جائے، تو پھر دوبارہ جب پریزیڈنٹ کے پاس آئے گا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کے پاس اگین 10 دن ہیں، یا تو وہ اس کو اسینٹ کر دیں گے 10 دن کے اندر، اور اگر وہ اسینٹ نہیں کرتے یعنی وہ آٹومیٹیکلی 10 دن کے بعد وہ قانون بن جائے گا۔ جبکہ یہاں اگر پہلی صورت ہو یعنی نہ تو انہوں نے اس کو ریٹرن کیا فرض کریں، نہ ہی اس کو دستخط کیے، تو وہ قانون نہیں بنے گا جب تک دوبارہ ریکنسیڈریشن کے لیے نہ بھیجا جائے۔ لیکن یہاں جو پوزیشن ہے وہ مختلف ہے۔ یہاں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو کہ آئینی سربراہ ہیں، پارلیمان کا وہ حصہ ہیں اور وہ سپریم کمانڈر آف دی آرمی ہیں، اس وقت سب سے بڑی پوزیشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہے۔ لہٰذا جب اس نے ٹویٹ کر دیا، اس نے یہ واضح کر دیا کہ اس نے اپنے سٹاف کو یہ کہہ دیا کہ اس بل کو، ان دونوں بلز کو، ترمیمی بل آرمی ایکٹ والا، ترمیمی بل آفیشیل سیکریٹ ایکٹ والا، کہ ان دونوں کو واپس بھیج دیا جائے۔ اور نہ صرف واپس بھیجنے کا کہا ایک دفعہ، بلکہ ٹائم اینڈ اگین ان سے پوچھا، اور ان کا سٹاف ان کو بتاتا ہے کہ ہاں جی ہم نے کمپلائی ود کر دیا آپ کے آرڈر کو۔ لیکن بدقسمتی سے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کل پورے میڈیا نے یہ چلایا اور اس کی تصویر کے ساتھ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کہ انہوں نے ان دونوں بلز کے اوپر دستخط کر دیے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سب سے پہلا، کیا یہ کس نے ان کو انفارمیشن دی میڈیا کو کہ جناب یہ دستخط ہو چکے ہیں؟ اور میڈیا کا کیا وہ سورس تھا، کیا اس کی اتھینٹسٹی رہ گئی ہے کہ وہ ایسے سٹیٹمنٹ جاری کر دیں اور سارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اس کو کاپی کریں اور یہ کہیں کہ جناب الوی صاحب نے اس پہ دستخط کر دیے، حالانکہ انہوں نے دستخط نہیں کر دیے۔ اور آج بھی گورنمنٹ، موجودہ جو گورنمنٹ ہے، اس نے اس کو سرٹیفائیڈ کیا ہے کہ صدر الوی صاحب نے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس پہ دستخط نہیں کیے، اس کی اسینٹ نہیں دی۔ جب اس کی اسینٹ نہیں دی تو پھر وہ ایکٹ کیسے بن گیا؟ اب وہ تصور کیا کر رہے ہیں؟ وہ تصور یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے 10 دن کے اندر اندر اس کو ریٹرن نہیں کیا، لہٰذا وہ آٹومیٹیکلی لا بن گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین کی رول 75 کے خلاف ہے۔ لیکن دوسری بات میں ہم آتے ہیں کہ جب اس نے اپنے پرنسپل سٹاف آفیسرز کو، اپنے سٹاف کو یہ کہہ دیا کہ اس کو ریٹرن کر دیں، تو میننگ دیئر بائی کہ ان کی انٹینشن، ان کی ایڈوائس دیٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز سفیشینٹ، میننگ دیئر بائی دیٹ ہیز ناٹ بیکم اے لا۔ تو لہٰذا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ آئینی سربراہ صدر مملکت کی اس ایڈوائس اور اس کلیریفیکیشن کے بعد اس ایکٹ کو اور اس نوٹیفیکیشن کو ودرا کریں، اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے فیصلے کے مطابق
اس کو فوری طور پر ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون آئین کے متصادم ہے، یہ قانون جاری نہیں رہ سکتا، یہ quorum non judice ہے، وداؤٹ lawful authority ہے، it has no legal value in the eye of law, it should be declared as such، اور اس کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جلد بازی میں یہ پارلیمان نے یہ کیوں کیا تھا؟ پارلیمان بیسیکلی ربر سٹیمپ بن چکی تھی۔ ان کے اپنے سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 25 سے 35 کروڑ روپیہ لے کر ایک یونیورسٹی کا بل پاس کرایا گیا، تو کیا اس کے اوپر ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ایسے پارلیمان جو جمعہ بازار لگا دے ایسے بلز کا آخری اپنے 10 دن کے اندر اندر، کیا اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہے؟ کیا اس کی کوئی لیگلٹی ہے؟ کیا اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل ویلیو ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ ہے، اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی سابقہ ججمنٹس کی روشنی میں سپریم کورٹ یہ ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ سولینز کے اوپر ملٹری لاز اور ملٹری کورٹس نہیں ٹرائی کر سکتی، لہٰذا یہ سولین سپریمیسی کے بھی خلاف ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ملی بھگت کر کے سٹاف کے ساتھ مل کے جن لوگوں نے اس ایکٹ کو پاس کرایا ہے، نہ صرف وہ مجرم ہیں، انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، نہ صرف ان کے خلاف کرمنل فوجداری مقدمات درج ہونے چاہیے، بلکہ ان کے خلاف ڈسپلنری مقدمات بھی درج ہونے چاہیے، اور ان کو نوکری سے برخاست کیا جانا چاہیے، اور اس پہ ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے کہ کیا اس ملک میں آئینی طور پر کوئی آئینی ادارہ باقی رہ گیا ہے کہ جس کی کریڈیبلٹی متاثر نہ ہوئی ہو، جس کی ساکھ متاثر نہ ہوئی ہو؟ کیا یہ ملک، جیسے ہم ماضی میں بڑے عرصے سے 8 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے، اس ملک میں 2 صوبے غیر آئینی طور پر چلائے جا رہے ہیں، اس ملک میں 17 کروڑ آبادی کے پی اور پنجاب کی غیر آئینی طور پر حکومتیں بیٹھی ہیں، ان الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سی سی آئی میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو کچھ طریقہ واردات اڈاپٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز کو ڈیلے کرانے کے لیے جو حربے استعمال ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ طرز عمل اس لیے اڈاپٹ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کا جو ٹرو اسپرٹ اور جو تقاضا ہے اس سے روگردانی ہو سکے۔